پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. پچھلے 3 دن سے ایک بحث چل رہی تھی. سلمان راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے میں نے ملاقاتیں تو بحال کرا دی ہیں, اگرچہ ایک انڈرٹیکنگ انہیں دینا پڑی تھی جس پر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ کیوں آپ عدالت میں یہ لکھ کر دے کر آئے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر بات چیت نہیں ہوگی یا عمران خان کا بیانیہ باہر نہیں آ سکے گا, کم از کم اڈیالہ کی پریمیسز کے باہر جو ہے یہ بات نہیں ہو سکے گی. اس پر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. سلمان راجہ صاحب نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف ہم نے اما کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا جیل انتظامیہ کی جانب سے, اس وجہ سے ہم صرف اس کی پریمیسز میں کہ باہر جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں. آج 6 اہم ترین لوگوں کی ملاقات ہونا تھی عمران خان صاحب سے, جس میں صاحبزادہ حامد رضا بھی شامل تھے, عمر ایوب صاحب شامل تھے, جس میں علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے, شبلی فراز تھے, جنید اکبر تھے. ان لوگوں کی ملاقات اور یہ ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل پہنچے. انہیں انتظار کروایا گیا اور پھر ملاقات نہ ہو سکی. ملاقات کیے بغیر یہ لوگ واپس آ گئے ہیں. اب اس پر جاتے ہوئے ان جو عمران خان کے, ان کو ٹیکنیکلی رفقا کہنا چاہیے, آج رفقا کی ملاقات تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم توہین عدالت دائر کریں گے اور دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی یہ ملاقاتیں بحال کرائی تھیں. اب اس کا کوئی جیل انتظامیہ کی طرف سے تو ظاہر موقف سامنے نہیں آیا کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی, لیکن پھر ایک ڈیبیٹ نے جنم لیا ہے کہ سلمان راجہ صاحب کی حکمت عملی ٹھیک تھی یا غلط تھی, اور اگر ٹھیک تھی تو کیا واقعی انتظامیہ کی جانب سے توہین عدالت کی گئی ہے. یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے اور اس سے پھر جڑے ہوئے کچھ اور معاملات ہیں, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں فیصل چودھری صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب, خوش آمدید. دانیال عزیز صاحب تشریف فرمائے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. دانیال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر آئین و قانون ہے. رضا ہارون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. فیصل چودھری صاحب, ملاقات نہیں ہو سکی, آپ کے خیال میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے؟ دیکھیے توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان کا نیریٹو بند کرنے کی سوچی سمجھی یہ اسکیم ہے, اور ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ سچویشن کو ریڈ نہیں کر سکے. عدالت کے اندر جب کنسنٹ مانگی گئی تھی تو جس رول کا حوالہ دیا گیا تھا وہ رول اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کے تحت سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے, اور جو پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر امبارگو لگاتا ہے قانون, وہ اس وقت قانون نہیں موجود ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کنسنٹ دینا اور پرائر کنسلٹیشن کے بغیر, نہ پارٹی کی نہ کلائنٹ کی نہ ہماری, تو اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ بگڑنا تھا. یہ ملاقاتیں جو ہے یہ آپ کنسنٹ دینے سے پہلے آپ کو ایک دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کس کورٹ میں کھڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب نے کنفرنٹ نہیں کیا اس بات کو کہ 265 تو سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے, اور وہ اسی کی بنیاد پر انڈرٹیکنگ کیوں دے کر آ گئے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں نا, اگر میں وکیل ہوں اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں, اگر میں انڈرٹیکنگ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے تو میں جج صاحب سے کنفرنٹ تو کروں گا کہ کس لا کے تحت, اور پھر آئی ول ٹیک اے بریک, میں کنسلٹ کروں گا اپنی پارٹی سے, اپنے لوگوں سے. اسپونٹینیس فیصلہ جو ہے وہ کرنا, وہ اب دیکھیں نا آج ملاقاتیں اس دن علیمہ بی بی کی نہیں ہوئی, آج ان کی نہیں ہوئی. اب اس سے ہوا کیا, جو پوائنٹ آف کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ نیریٹو عمران خان صاحب کا باہر نہیں آیا. عمران خان صاحب کا پہلے ایک ایس او پی یہ تھا کہ علیمہ بی بی ملتی تھی, علیمہ بی بی اس ٹون اور ٹینر میں بات کرتی. دیکھیں لوگ جو باہر ہیں نا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے بات کیا ہو. وہ میرا چہرہ یا کسی اور کا فیملی کا یا کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے علیمہ بی بی کو ٹرسٹ ہوتا ہے, بہن ہو ان کی, تو ایک وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے اور جو پیغام اندر سے آتا ہے اس سے پھر تحریک انصاف کا ورکر, تحریک انصاف پوری پارٹی اسے موٹیویشن ملتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن فیصل صاحب اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ سلمان راجہ کی انڈرٹیکنگ پر تو نہیں آتی, یہ اس کی ذمہ داری تو انتظامیہ پر آتی ہے نا, جنہوں نے آج ملاقات نہیں ہونے دی. اس کے ذمہ دار سلمان راجہ صاحب تو نہیں ہوئے, یہ تو عدالتی حکم کے مطابق یہ ملاقات ہونی چاہیے, اور اگر آج ہو جاتی تو عمران خان کا بیانیہ باہر بھی آتا. ٹھیک ہے, تو اسد پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مخالف کون ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں کروانے دے رہے. اگر مجھے نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ جو ہے ہمارے خلاف جیل انتظامیہ ہے, عمران خان صاحب کا یہ خیال نہیں ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ پاورفل لوگ ہیں جو کہ جیل کا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, جنہوں نے ابھی تک ریزرو سیٹوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا. کتنے فیصلے ہیں جو نہیں مانے. آپ عدالت سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ کنسنٹ دیں گے تو ہانکی ڈوری ہو جائے گا, ایک پنچایتی فیصلہ آ جائے گا, اپنا کوئی آفر جو ہے ایکسیپٹنس ہو جائے گی. یہ سب کو پتا ہے کہ نہیں ہونی. نہیں, اگر سلمان راجہ صاحب اگر یہ لکھ کر نہ دے آئے ہوتے تو یہ ملاقات ہو جاتی, آج نہیں ہونی تھی. پھر
سلمان راجہ صاحب کا پھر کیا؟ نہیں سلمان راجہ صاحب کا قصور نہیں، قصور کی بات ہی نہیں ہے یار. ایک لا ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کنسنٹ کس بات کی دے رہے ہیں؟ پہلی بات ٹھیک ہے، آپ نے کنسنٹ دی اس گارنٹی پہ یا بھروسے پہ کہ وہ ملاقات کرا دیں گے. ملاقات نہیں ہو سکی. جس دن آپ گئے ہیں اس دن علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہو سکی. اب بات یہ ہے کہ جو ایک جا رہا تھا معاملہ وہ بھی رک گیا. نیریٹو تو آنا بار بند ہو گیا نا. باقی چاہے کسی کو ملاقات ہو نہ ہو، یہ کیا بات ہے کہ ملاقات ہونا ضروری ہے، نیریٹو آئے نہ آئے؟ بھائی نیریٹو ہی عمران خان کا آپ کو لے کے چل رہا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ نیریٹو پہ کوئی قدغن نہیں لگی، صرف جیل کے باہر نہیں ہو سکتا، باہر جا کے ہو سکتا. جیل کے باہر نہیں لگی تو پھر باقی جگہ پہ کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں؟ آیا بیانیہ باہر؟ یہ سوال تو آپ کا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں حافظ صاحب، میں پہلے آپ سے پھر میں دان صاحب کے پاس آتا ہوں، پھر رضا صاحب کے. یہ پہلے تو یہ بتا دیں آپ، یہ ایک کانفلکٹ تو پی ٹی آئی کے اندر کا ہے، لیکن یہ نقطہ ان کا درست ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے جس آرٹیکل کے تحت یہ جس رول کے تحت انہوں نے اگری کیا، وہ تو سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے، وہ تو اگری کرنا ہی نہیں چاہیے تھا انہیں. نہیں اسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سا رول ہے جیل مینول کا کہ جس کے اندر ایک شخص باہر سے بیٹھ کے لسٹ دے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے؟ وہ ہے قانون؟ نہیں ہے قانون. تو اگر باہر والا قانون کوئی نہیں ہے تو اندر والا نہیں. ہاں اس آرڈر سے 3-4 چیزیں آئی ہیں. ایک ہی آیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ویسے لیگل سٹرکچر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ ان کا پریزیڈنٹ ہے نہ جنرل سیکرٹری ہے. یہ ویسے ان کی نامینیشنز ہے اور وہ چلا رہے ہیں. 2-3 فائدے آئے ہیں. ایک فائدہ اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے ساری چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا ہے. اس انڈرٹیکنگ کہہ لیں، اس پروپوزلز کی ایکسیپٹنس کہہ لیں، اس کے اندر لسٹ بھی وہ دیں گے، طے بھی وہ کریں گے. اب آپ دیکھیں نا اس لسٹ کے اندر ہے، میں سمجھتا سب سے امپورٹنٹ آدمی جو ہے وہ یا ہے چیئرمین جو گوہر ہے، اور گوہر کا نام پہلی لسٹ میں بھی نہیں تھا، آج والی لسٹ میں بھی نہیں. اور دوسرے ہیں چودھری صاحب کہ جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے. تو نیریٹو تو آیا نا کہ جب کل کی میٹنگ یا پرسوں کی میٹنگ آئی ہے تو سب سے پہلا آیا کہ جی چودھری صاحب لیگل ٹیم میں نہیں ہے. تو نیریٹو تو آ گیا نا. تو جو نیریٹو جس حد تک سوٹ کرتا تھا وہ نیریٹو آ رہا ہے. ہاں ایک چیز یہ ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بند باندھ دیا گیا ہے کہ جتنی بات اب باہر آنی ہوگی ایک فلٹر لگا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو بات باہر آنی چاہیے وہی آئے گی. جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ جو جینوئنلی جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں، جس طرح فیصل ہے کہ ہر جگہ جا کے ہر جگہ بات کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے، اور آپ نے یکدم کہہ دیا کہ نہیں جی وہ بندہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور تو یہ بتائیں نا، یہ ملاقات کا آج نہ ہونا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے؟ نہیں دیکھیں نا کہ اب یہ ہے کہ کون سے کانٹیکسٹ ہے، کس میں آئے گی درخواست، جائے گی کہ نہیں. اگر معاملہ ہے یا نہیں، مجھے دیکھیں نا اب یہ ہے درخواست بنتی ہے، دیکھیں نا کہ اگر درخواست انہوں نے دی تو تب ہے نا. میں تو یہ کہ شاید درخواست نہیں، وہ آج کیا کر گئے کہ ہم درخواست دیں گے. نہیں وہ درخواست دیکھیں نا، درخواست تو اس نے دینی ہے نا جو پلیڈ کر رہا تھا. اگر پلیڈ والا ہی سمجھتا یہ ہے کہ ابھی درخواست کا اپروپریٹ سٹیج ہی نہیں ہے اور ابھی بھی یہ درخواست فرض کی ہے کل دیں گے، یہ عید کے بعد ہی لگے گی نا. یعنی کہ آگے چھٹیاں ہو رہی ہیں، جوڈیشری کی جو ہے وہ عید کا لیکن چیز میں سمجھتے ہوں کہ باہر بات کرنا یا کسی اور جگہ بات کرنا یہ ایک آپ پبلک اوپینین کے اندر تو کر دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جی فائدہ یہ ہے کہ جی آپ کسی جگہ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر آئیں، پارلیمنٹ کے اندر آئیں. اب جو باہر جتنی بھی آپ نے پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر دیکھیں آپس میں لڑتے رہے، مسائل کے حل بتانے شروع کر دیا نا، لڑتے رہے. سیدھی بات بتائیں، یہ ملاقات آج ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر نہیں حافظ صاحب نہیں کہہ رہے نا، میں دیکھیں نا آرڈر میں کیا نہیں تو پتہ نہیں پتہ یہی نہ ہو انتظامیہ کی کمٹمنٹ نہیں. اسد یہ بھی ممکن ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اسد یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سلمان کے وہاں پہ ویریفائڈ سگنیچر ہی نہ ہو. جی کہاں پہ؟ جہاں پہ جیل والے کے پاس. یہ تو اب آپ ٹیکنیکل مشورے دے رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب آپ جیل انتظامیہ کو بیانیہ دے رہے ہیں نہ کسی جگہ ویریفائڈ سگنیچر کے جی یہ سگنیچر ہے یہ آئے. چونکہ دیکھیں نا کہ آج کی جو پوری آپ کی لسٹ آئے گی اس کے اندر ایک بھی پارٹی کا جو اسٹرکچر جو بھی ان کا موجود ہے وہ بندہ تو نہیں ہے نا اس کے اندر، سوائے وہ کے پی کے والا جو پریزیڈنٹ صاحب جس کے اندر آئے ہیں، باقی تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ بجائے ان چیزوں کو اس طرح ریزالو کرنے کے جو ہے جو جینوئن لوگ ہیں ان کو موقع دینا چاہیے. جو پارٹی کے لیڈر اس وقت بنا ہوا ہے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے. اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی، لیگل کمیٹی، سیاسی کمیٹی جو ہے اس کی بجائے پارلیمنٹ کے فورم پہ آئیں اور وہاں پہ بات کریں، اور وہی ایک الٹیمیٹ فورم ہے. بالکل صحیح ہے. دانیال صاحب، یہ ہم ماضی میں بھی بہت سارے سیاسی
قیدی رہے ہیں یا سیاستدان قیدی رہے ہیں, چلیں یوں آپ کہہ لیں, لیکن یہ موضوع اتنا کبھی نہیں بڑھا کہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. ملاقات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں, فیملی کی خاص طور پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جن کی 2 بیویاں وہ باری باری ان کی دونوں بیویاں بھی ملتی رہی ہیں. تو یہ اب آ کر کیوں اتنا, ویسے اتنی کسی کی ہوئی بھی نہیں ہے جتنی ہوئی ہے. بہت موضوع رہا ہے جی یہاں پر. تو آپ کو شاید یاد نہیں ہے لیکن ملاقاتیں روکنے کے لیے یہاں پر سیاسی قیدی جو ہیں ان کو مچھ جیل ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا, اور کہیں رحیم یار خان کے پاس کہیں کسی لاک اپ میں ڈال دیا جاتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کا عین ہسٹری کے مطابق رہا ہے. لیکن یہ جو نیا طرز ہے جس میں جوڈیشری اور یہ الیکشن کمیشن اور یہ تمام چیزیں لپیٹ میں آ گئی ہیں, یہ طرز جو ہے یہ ہمیں نظر آیا تھا ماشاءاللہ جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی اس کے بعد, کیونکہ اسی امپائر کی انگلی پہ چڑھ کے آئے تھے. اور اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور سب کہتے رہے کہ بھائی جان جب آپ کو یہ بھگتنا پڑا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس وقت کہتے ہم رلائیں گے آپ کو, ہم یہ اتار دیں گے. کون سا جیل مینیول, ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کے کہتے تھے کہ ان کے خلاف سیڈیشن کے مقدمے بناؤ. انہوں نے کہا جی سزائے موت ہے اس کی, میں کیسے بناؤں, ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی فارغ ہیں. پھر مطلب اس میں ایک دفعہ نہیں, یہ جو آئی جی تھے پنجاب کے ان کو فارغ کر دیا کہ میرے بہنوئی کو آپ نے جو ہے نا وہ کنال کا پلاٹ کا قبضہ نہیں دلوایا. بعد میں پتہ چلا عدالت میں کہ ان کا تھا ہی نہیں, تو پورے پنجاب کو سزا دے دی. تو اس طرح آنن فانن یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا, یہ آخر کار آپ کو واپس آ کے یہ سلام کرتا ہے. میں آپ کے پروگرام پہ ہوں اس لیے میں نہیں عرض کرتا, لیکن میرا جو کیس تھا مثال کے طور پر وہ 1 سال بعد جا کے ان کو یاد آیا کہ انہوں نے توہین عدالت کیا اور فشنگ ایکسپیڈیشن کی کہ اپنے کلرک آف کورٹ کو کہا کہ ان کے تمام بیانات نکال کے دو, میں نے کیس بنانا ہے. اور پھر جو کیس بنایا ان میں جو 3 چارجز لگے ان تینوں میں ایکویٹ ہوا, اور فائنلی پھر ایک ضمنی چارج لگا دیا. کیا کہ یہ جناب آپ نے جو لفظ استعمال کیا اسکرپٹ, تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی اسکرپٹ تو جاوید ہاشمی صاحب جو چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ عدالت کے ساتھ مل کے تو نون لیگ کی حکومت فارغ کی جانی ہے, تو یہ اسکرپٹ ہے. تو میں نے یہ کہہ دیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے, تو ان کو وٹنس بھی نہیں بلانے دیا. پھر جب اپیل کا وقت آیا تو 3 جج جن کے خلاف میرا الزام تھا ان کو 5 بینچ میں ڈال دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ماضی میں تو یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں ہوتا رہا ہے, تو آج مطلب جو ہو رہا ہے یہ ہو صحیح رہا ہے. ایک منٹ, جس شدت سے پیمرا میں اور یہ اینکر پرسنز کو نکالنا اور پروگراموں کو مس کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا, جس شدت سے نیشنل اسمبلی کے اندر ان یونیفارم لوگوں کو استعمال کیا گیا کہ ووٹ پورے کریں. میں نہیں کہہ رہا, عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا آرام تھا بجٹ کے دوران, وہ سب کچھ خود ہی کر دیتے تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب سارا کچھ وہ واپس آ رہا ہے, تو اب واویلا مچا ہوا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے جیسے مطلب ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں جو ڈسے ہوئے ہیں اور کوئی بالکل بے گناہ ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. سو اس میں یہ ہے کہ یہ سوچنے کا وقت ہے میرے خیال میں کہ یہ جو تیار کیا تھا سارا فارمولا وہ جب آپ کے پاس واپس آتا ہے اب اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. اور جو آج حکومت میں سر ان کا پھر کیا ہوگا, یہ تو اب حصہ بن گیا نا. صحیح ہے. رضا صاحب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کورٹ میں ہو رہا ہے, ان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بانی کا مقدمہ ہے, وہ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں, اس سے باقی لوگوں کا کیا لینا دینا. جس بات کو اگری کر کے آتے ہیں وہاں پہ اس اگریمنٹ کو آپ کو فلفل کرنا ہے. بے شک آپ سیکرٹری جنرل ہو نہ ہو, وکیل تو ہے نا, اب بے شک وکیل وہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو سر جو اگری کر کے جیل انتظامیہ آئی ہے اسے بھی تو فلفل کرنا چاہیے نا. ہاں تو وہ کورٹ جانے, جیل سے جانے, ان کے لوگ جانے, میرا اور آپ کا کیا لینا دینا اس کے اندر. آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں, ایک ایسی جماعت کا حصہ ہیں جو حکومتی جماعت ہے, جو حکومتی اتحادی ہے. میں سیاستدان ہوں, میں نے تو نہیں کہا تھا نا سلمان راجہ کو جا کے یہ بیان دو وہاں پہ جا کر کے. اب مجھے کیا پتا خان صاحب نے منع کر کے, سنے تو سیاست بھائی, ہم سب یہاں اسپیکولیشن پہ گفتگو کر رہے ہیں. کیا پتا خان صاحب نے منع کر دیا, میں ملنا ہی نہیں چاہتا کسی سے. یہ اسپیکولیشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وی ڈونٹ نو. لسن میری بات سنیں, ایک میں کہہ رہا ہوں مفروضے پہ گفتگو ہو رہی ہے نا. اب فیصل بھائی کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ فیصل بھائی تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں, یہ خود کہہ چکے ہیں. پھر یہ اب ان کے وکیل بھی نہیں رہے, سیاسی آفس ہولڈر نہیں ہو, آپ میری سیاسی ممبرشپ ہی لے دے کے بیٹھ گئے یار. آپ میں نے خود پروگرام میں سنا, آپ نے کہا میں نے کہا میں ورکر ہوں, سیاسی آفس ہولڈر نہیں ہوں سر. ورکر اور ممبر میں بڑا فرق ہے. اچھا, ورکر وہی ہوتا ہے جو میں نے خود سنا تھا ان کو, انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام میں ممبر نہیں ہوں, تو صرف وکیل ہوں. خان صاحب کا وکیل ہوں, باقی نہیں جانتا میں سیاسی آفس ہولڈر نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات فیصل بھائی سنو, گل سنو میری, گل سنو. جی بھائی.
देखो भाईजान, जो बयानिया बाहर आना होता है ना, अब हम सब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। उनकी 2 पोस्ट आई हैं कल ट्विटर के ऊपर, पूरा बयानिया दे दिया उन्होंने। तो या तो पोस्ट जो है वो सलमान राजा की कोई ना कोई मैसेजिंग सर्विस है ना मेरे भाई जी, 2 ट्विटर पे पोस्ट आ रही है, लंबी लंबी पोस्ट आ रही है, सारा बोल रहे हैं जो उनको बोलना चाहिए। सो ये हम इश्यू को कंफ्यूज ना करें। बाकी जो उनका इश्यू है पार्टी का है, वो वकला है, पता नहीं क्यों अंडरटेकिंग देकर आगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तो अग्री करता फैसल भाई, उनको वहाँ कंटेस्ट करना चाहिए था अंडर प्रोटेस्ट। अगर था भी अंडर प्रोटेस्ट सियासी आदमी होते, अगर पूरी सियासी बूझ होती, तजर्बेकार होता। पीटीआई की लीडरशिप का प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी तजर्बेकार लोग नहीं है इनके पास। और वकील जो है दायर अंडरटेकिंग, हलफनामा टू बी, वो क्या होता है, शुरू होता है। I don't understand कि हम इसे बात भी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ फैसल चौधरी साहब की राय नहीं है, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आज़ादी इज़हार राय पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। कोई भी ऐसा हल्फनामा या हुक्म जिसके तहत इमरान खान से मुलाकात के दौरान ज़ेर बहस आने वाले मामलात पर जेल के बाहर गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई जाए, गैर आइनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। डेथ सेल में कैद तन्हाई, मुलाकातों पर पाबंदी और अब इज़हार राय का हक छीनना नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस नारवा सलूक के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करेंगे। लेकिन एक नुकता जो अभी रजा साहब उठा रहे हैं, फैसल साहब, वो ये कहते हैं वैसे इनका नाम इन 2 लिस्टों में है जिनका आप बयान पढ़ रहे हैं, जो परसों वाली थी, आज वाली थी। नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी राय है, सेनेटर है, उनकी राय है, यही है ना। अच्छा आधे रजा भाई निकालने, आधे आप निकाल। अच्छा, तुसी केड़ियां कैंचियां पकड़ के दोवें बैठे नहीं, लेकिन उसमें जो रजा अरुण साहब ने कहा है, फैसल साहब, वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं ना। एक पॉइंट और अगर आपकी इजाजत से सर, आपने जो पहले बात की ना, अगर इसका जवाब मैं पहले फैसल साहब से ले लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। उसी में एक पॉइंट ले लें हसन भाई के लिए कि जो कैद हो बंदा, उसके लिए आजादी इज़हार राय किस हद तक, कहां तक क्या लिमिटेशन है? मतलब एक कैदी की आजादी की इज़हार राय, ये भी जरा समझाइए। बुनियादी हुकूक तो सल्ब हो जाते हैं कैदी के, फिर ऐसा नहीं है। ऐसा ही आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं, उन्होंने कहा कि जी बयानिया रुका कहाँ है? बयानिया तो बाहर आया है ट्वीट के जरिए। जब पूरी ट्वीट आ गई तो ये सलमान राजा मिले हैं, तो फिर वही लाए होंगे ना बाहर सारी बात। आपका इल्जाम उनके ऊपर बेबुनियाद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई। नहीं, वो ट्वीट आप सलमान राजा साहब ओन करते हैं उसको, पहले आप उनसे पूछ लें। बाहर कैसे आई फिर वो, किसके जरिए आई? कोई तो आलिम खान तो मिली नहीं। मैं तो था नहीं, मेरा जिम्मा तो है नहीं। अब आगे बताएं। अब जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए तो नहीं आई होगी, ज़ाहिर है जहाँ से जो मिले होंगे उन्होंने भेजी होगी। अच्छा, वो भी स्क्रीन शॉट आए हैं वैसे। इमरान खान साहब के कभी स्क्रीन शॉट नहीं आते, वो पूरा एक ट्विटर का ट्वीट आता है। एनीवेज, जो बात कर रहे हैं ना रजा भाई, ये जो अभी रिसेंटली फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि इसी प्रिंसिपल को डिस्कस करता है, जो सवाल आपने बड़ा रेलेवेंट पूछा है, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जो कैदी है उसके हकूक कहाँ तक सल्ब होते हैं। तो उस पर अदालत ने ये राय दी है कि आप उनको वोट का हक देते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा सियासी हक तो है नहीं। तो फिर सोच पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं, फिर डिस्कशन पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? अगर वो वोट देंगे तो फिर जाहिर है फिर सियासी तौर पे तो उनको आज़ादी है। और ये जो कदगन है, ये अंग्रेज़ कॉलोनियल दौर की थी, जब हमारे ऊपर जो ब्राउन लोग थे, ब्राउन साहिबान के ऊपर गोरा साहिबान ने ये पाबंदी लगाई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये पाबंदी आजकल जहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, अपनी रियासत है, अपना मुल्क है, वहाँ पे नहीं लगाई जा सकती। और जो कैदी है उसके बुनियादी हकूक़ आइन में वही कायम रहते हैं जो उसको अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू लॉ होता है। लेकिन जो लॉ था वो मैंने आपको बताया कि वो रूल है नहीं। लिहाजा इमरान खान साहब की पॉलिटिकल डिस्कशन हो, उसकी बाहर आके जिक्र हो, या मतलब उसकी बात करनी हो, तो वो इलीगल नहीं है। वैसे ये पाबंदी आज़ादी इज़हार राय की ये जो ये लगाई क्यों गई? आपको नहीं, ये भी तो इसके एक एंगल हो सकता है कि जो लोग बाहर आके बात करना चाहते हैं उनके आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है। कैसे लगाई जा सकती है? देखे ना आप, मैं नहीं, पाबंदी लगी किधर है मुझे ये बताएं। मैं अदालत का फैसला तो है, क्या अदालत का फैसला है? क्या आउटसाइड नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं करते। अब 2 किलोमीटर परे जाके उन्हीं ने काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं, जरूरी है कि आजादी राय जो है वो दीवार, जेल की दीवार के साथ मलिक साहब की राय है कि 2 किलोमीटर बाद भी नहीं कर सकते। अदालत के अंदर असद अगर खुद कहा है कि जी हम बाहर नहीं कर, या तो कंटेस्ट कर देते कि नहीं जी हमने तो जो है अदालत के अंदर ही जाके नहीं, जेल के अंदर जाके करना है। वो इन्होंने नहीं, मैं वो कह रहा हूं मेरी नहीं, तो फिर तुसी नहीं ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਜੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ कर ले। अच्छा, मेरा थॉट प्रोसेस ही ताना बाना ही करके रख, फिर शुरू कर लो सर। इशू ये है, इमरान खान इस हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव पे जीत रहा। उनका नैरेटिव कंट्रोल नहीं होता। इस हुकूमत के पास ताकत है, सोटी है,
हुकूमत है, सियासी अवामी तायद नहीं है और नैरेटिव नहीं है। इन्होंने उसका हल ढूंढा कि ठीक है, हम नैरेटिव पे पाबंदी लगाते हैं। और नैरेटिव पे पाबंदी लगाने का सबसे आसान हल ये है कि जो अंदर मिल के आता है उस पे पाबंदी लगा दें या मिलने ही ना दें। ठीक है, अब ये जंग होगी लंबी, तो जो पहले कहा गया इल्ज़ामात लगाए गए, अब उसका जवाब तो खैर कहीं पे मांगेंगे, ऑब्वियसली जाने तो नहीं देंगे। गुजारिश ये है कि अब आपने जो मेरे लिए जो एक पीटीआई जो सिंपैथाइजर है इमरान खान का या उनसे अकीदत रखते हैं, हमारे लिए तो बात है कि इमरान खान की बात बाहर आज भी आनी थी, कल भी आनी थी। पहले हम 5 दिन मिलते थे, 3 ट्रायल 2 मीटिंग्स, अब एक भी नहीं हो रही। तो आप ये करेंगे ये सारा अरेंजमेंट उनके बयानियों को कंट्रोल करने का, और अगर बयानिया इमरान खान का नहीं आएगा, इनमें से कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत नहीं है मेरे समेत जिसकी बात लोग सुने, नहीं सुनेंगे लोग। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ आपसे, फिर आप बात कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज साहब, अब ये जो हमारे सामने नुक्ता आया कि ये दरअसल सारा अरेंजमेंट जो है ये नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए हुआ है, जिसका शायद एक अच्छी इंटेंशन के साथ सलमान राजा साहब हिस्सा बन गए। उनकी इंटेंशन ये थी कि मुलाकातें बहाल हो जाएं। आपके ख्याल में कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो इस तरह का ऑर्डर जारी कर सकें? देखें असद, वो ऑर्डर आपके सामने होगा, फैसल ने देखा, उसमें किस जगह लिखा हुआ है कि अदालत ने पैराग्राफ नंबर 9 में नहीं, अदालत ने ये रिस्ट्रिक्ट किया है और यूनिलेटरल ऑर्डर है। देखे ना, ऑर्डर तो वो है जो यूनिलेटरल हो कि जिसके अंदर अदालत ये कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर वो काम अगर किया जाए तो कहा जाए कि नहीं जी अदालत का इस्तेमाल, इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है। अब अदालत ने एक प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल्स को आपने एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्टेंस के अंदर अगर फैसल की बात मान ली जाए तो टूल तो खुद बने हैं ना ये, कि अगर किसी जगह ये इस चीज को डिस्कस किया जा रहा था कि जिस तरह नहीं आना चाहिए तो कॉन्सेंट, और कॉन्सेंट किसी आम आदमी ने तो नहीं दी ना, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, हर चीज फ्रंट फुट पे आके वो बात करते हैं। अगर उन्होंने किया है तो हिकमत होगी ना। और ये भी मुमकिन है कि अंदर से ये आया हो कि जी आप इस तरह का एक अरेंजमेंट कर लें कि जिससे जो बाहर, आप देखें ना पिछले 10-12 दिन के अंदर जो अडयाला के बाहर इंसिडेंट हुए हैं, 4 बंदे एक कैमरा लेके लड़े, पीछे लड़ाई हो गई, आगे 4 खड़े हुए फिर लड़ाई हो गई, 4 उधर खड़े हुए लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई के अंदर मेरा ख्याल है कि इंटरनली इनका एक अच्छा फैसला ये आया है कि बजाय ये है कि अदालत अडयाला के बाहर ये किया जाए, जो जाके मिले उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। पहले ये थी जो चिट्टे जाए, वो चिट्टे कौन करता है, वो जो सेल सुपरिटेंडेंट करे, इमरान खान करे, वो कौन करे, एक मैकेनिज्म बन गया है। और उस मैकेनिज्म के अंदर अगर जो बंदे जाते हैं और बाहर आके वो बात करते हैं तो उनकी मुलाकात तो होना सर, इसी मैकेनिज्म के तहत आज 6 बंदे गए थे ना उसको। अब फिर जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक ट्विटर अकाउंट है, उसके अंदर आपकी डेली चीजें जो आ रही हैं, तो इससे बड़ा नैरेटिव क्या है? आपका सारा जो सोशल मीडिया है वही नैरेटिव बनाता है ना। ये सोशल मीडिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, वो 2 फरीकैन के लिए था। एक फरीक के लिए था कि आपने मुलाकात करानी है, दूसरे फरीक के लिए ये था कि आपने कोर्ट जेल की प्रेमिसेस के बाहर बात नहीं करनी। ठीक है, एक ने अपनी बात, अदालत का हुक्म नहीं माना, तो दूसरे पर अभी वो बाइंडिंग है। अगर उन्होंने नहीं माना तो वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो अदालत के अंदर एक दरखास्त दें, उसके ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट आके बयान, फिर ही हम फैसला करेंगे ना। तो आप चलेगी कहानी तो चलेगी, ऑब्वियसली हो जाएंगे, सिर्फ हाइपोथेसिस, लंबी कहानी है। नहीं हाइपोथेसिस, नहीं हाइपोथेसिस नहीं। देखे ना कि पहले 2 दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बेंच बना हुआ था उसे लताड़ा गया और अदालत ने ये कर दिया, आर्टिकल 19 आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो। और भाई जब आप खुद जाके कहते हैं कि हम ये करते हैं और हम मानते हैं उस चीज को, तो अदालत का गुनाह क्या आ गया? अगर फिर भी आप समझते हैं कि अंडरटेकिंग गलत है, अदालत का है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट का फोरम आप पे मौजूद है। लेकिन कंसेंट ऑर्डर कहां पे चलेगा? नहीं, तो फिर आप इसको क्यों कहते हैं ना? फिर आप अदालत का या आइन का जो कहते हैं धज्जियां उड़ गई हैं या उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर ये ना कहें। अगर कॉन्सेंट भी आपने दी है, मैनर्स भी आपने दी है, अदालत के अंदर भी आप गए हैं, मगर इस बात पे तो नहीं कॉन्सेंट दिया ना कि मुलाकात ना हो। आप बुनियादी नुक्ते पर तो नहीं आ रहे ना। देखे ना, आप 2 चीजों पे जा रहे हैं। एक आप पे जा रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, किस तरह वो आ गया, नहीं हुई, उसके अंदर अदालत को आप तौहीन अदालत की दरखास्त दें। जब वो दरखास्त आएगी, ये तो नहीं देखे ना, जब वो दरखास्त आएगी तो फिर होगा ना। मैंने और आपने इस शो में फैसला तो नहीं करना। अगर उस फैसले के अंदर जिस तरह इन्होंने कहा या क्या जी कि शायद अंदर वाले ने मना कर दिया हो, मतलब जिस तरह जो है
ہے کہ میں ابھی ملنا نہیں چاہتا, یا وہ لسٹ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق نہ آئے, یا جس طرح اس دن بھی تھا کہ ایک لسٹ میں 6 تھا, 7واں بندہ جو ہے وہ ویسے ہی بھاگ کے پیچھے جا رہے تھے, شور مچ گیا اور انہوں نے کہا میری اتھارٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو. تو میں یہ ڈسپلن خراب ہو رہا ہے. میرا یہ ڈسپلن کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہوتا رہے, پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے, پولیٹیکل میچورٹی آنی چاہیے اسد. اور پولیٹیکل میچورٹی جو ہے, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, 90 کے قریب ان کی سیٹس ہو, KPK میں گورنمنٹ ہو, اور اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک پرنسپل اپوزیشن ہو, تو اس طرح کی چیزیں اسٹریٹجی کے اندر چلتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی یہ وہاں نہیں جاتے. مولانا کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کی ہے, اب مولانا کے ساتھ جو ہے کلیئر کٹ بات بھی نہیں کرتے کہ آگے کون سا لیڈر ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں دانیال صاحب سے بھی اور رضا صاحب دونوں سے یہ کے سامنے سیم سوال رکھوں گا. ایک چیز ہم جب پوچھ رہے ہیں نا کہ جی آپ نے جب بلاول صاحب نے ثالثی کی پیشکش کی ہے دانیال صاحب, تو ہم نے ان سے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیسے میک شور کریں گے کہ اس مرتبہ آپ عمران خان سے ملاقات ہو. وہ کہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو عدالتیں انہیں ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے, تو اب ان کی ملاقاتیں ہو جائیں گی, وہ کانسنٹ لے لیں گے, اور اگلی قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ بلاول صاحب کے کہنے پر اب ہوگی اس میں وہ شرکت کر لیں گے. تو اب یہ تو نہیں ہو رہا, ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی, تو پھر وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیسے ہوگا؟ یعنی ایک سنجیدہ کوشش اور اس کے نتیجے میں یہ تو بھی دونوں چیزیں کیسے چلیں گی صاحب؟ لیکن ایک بات میں بتاؤں, دانیال بھائی ول ٹیک اٹ, ملاقاتیں چیئرمین اور جنرل سیکرٹری کی کبھی نہیں رکی. آگے پلیز کریں. جی یہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ جیسے آپ دونوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ جب عدالت میں خود انہوں نے کنسینٹ دی اور پھر وہ خود ہی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا سارا کچھ, تو پھر اس میں اب اگر وہ نہیں اس طرح سے چل رہا جیسے ان کو پسند ہے تو وہ پھر ان کو جا کے دوبارہ سے اپروچ کر لیں. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں فیصل صاحب سے یہاں پر اگری کرتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت وقت ہے ان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. البتہ یہ جو بلاول صاحب نے آفر دی ہے میرے خیال میں یہ ان گڈ فیتھ تھی, اور یہ شاید اگر اس طرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف بڑھے, کیونکہ طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے. ہمیشہ جو ڈائلاگ ہوتے ہیں, جو فضا بنتی ہے, وہ حکومت کو بنانا ہوتا ہے. تو ان کی صرف الزام تلاشی اور اس طرح سے باتیں کرنا یہ میرے خیال میں زیب نہیں دیتی. جو حالات پاکستان ان حالات میں تو اگر پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی بھی, ثالثی کا کردار ادا کرے گی بھی, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائے گی بھی, تو پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس یہ جواز تو ہے نا کہ اگر عید کے حوالے سے کوئی ہچکی آ گئی اس میں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب کی نیت خراب تھی یا وہ اچھی بات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عید کے بعد دوبارہ سے کوشش کر لیں, مقصد تو یہ ہے کہ اس کو پروان چڑھانا کہ کسی طرح سے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی رائے دیں اور پھر پاکستان کے مستقبل کا کوئی مشترکہ فیصلہ ہو تاکہ وہ سپورٹ ہماری اسٹیٹ کو مل سکے, تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکے. سو آئی تھنک اس میں جو ہے اس کو امیجیٹلی انڈر کٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں تھوڑا وقت لیتی ہیں ڈیولپ ہوتے ہوئے, اینڈ آئی ایم شیور کہ بیٹر سینس ول پرویل اور چیزیں ایک میچور اور رسپانسبل مینر میں ہینڈل ہوں گی. اور میرے خیال میں اس کا بہت ساری وجہ جو ان کے آپس میں بھی تھوڑے بہت تفکرات ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویکیوم میں جہاں حکومت وقت کی پولیٹیکل پارٹی ہے بڑے منجے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو سارے بابے کہتے ہیں کہ جی ہم وہ تجربہ کار ٹیم ہے, تو ان سے کوئی نیریٹو نہیں بنا. ایک خلا میں جو بھی پی ٹی آئی کہتی ہے وہ بکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس متبادل ہے ہی کچھ نہیں. یہ صرف 60 صفحے کے اشتہار دینے سے تو نہیں مطلب لوگ قائل ہوتے نا, یہ تو مطلب ایک فضول کوشش ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ اس کو تھوڑا وقت دیں. مجھے یقین ہے کہ چیزیں جو ہیں سنبھالے کی طرف جائیں گی. اگر کوئی اس طرح کی شرارت ہوئی بھی ہے کہ اس میں کوئی آپس میں کوئی یہ جو برنکسمین شپ کی جا رہی ہے کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے ود ان پی ٹی آئی, اس کو بھی یہ سیٹل کر لیں گے. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے اگر بلاول صاحب کی تجویز پہ عمل درآمد ہو. بالکل صحیح ہے, لیکن بلاول صاحب کی کوششیں رضا صاحب کیسے سود مند ثابت ہو سکتی ہیں کہ جب ایک طرف وہ چاہ رہے ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیا جائے, پی ٹی آئی کو بلایا جائے, اور پی ٹی آئی کی ایک ملاقات کی شرط بھی پوری نہ ہو رہی ہو, تو یہ کوششیں کیسے برابر ہوں گی؟ نام ہے, اور ٹو میک اٹس کال دی آرٹ آف میکنگ دا امپاسبل پاسبل. اب ایک انہوں نے بات کی, ایک آفر رکھی ہے سب کے سامنے اور گڈ فیتھ میں دی ہے. وہ کوئی پی ٹی اے کی گڈ فیتھ میں صرف نہیں ہے بلکہ نیشنل انٹرسٹ میں. ایک بڑی پارٹی ہے, وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, وہ نیشنل سیکورٹی اجلاس میں نہیں گئی, اختر مینگل صاحب نہیں گئے, چکدئی صاحب نہیں گئے, تو ایک کمی محسوس کی گئی اور اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا. تو وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں, اب یہ بات تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھنی ہے نا کہ پہلے تو اس کو ویلکم تو کریں کم از کم. یہ تو تیسری چوتھی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں نا فوراً آپ لوگ. ابھی تو انہوں نے ایک بات کی ہے, گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا ہے, اب پی ٹی آئی کم از کم اس کے اوپر ایک ایسا ریئیکشن دے کہ لگے کہ ہاں وہ بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. تو پھر سیکنڈ اسٹیج آئے گی, تھرڈ اسٹیج آئے گی نا. پہلی اسٹیج پہ آپ کہیں جی یہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں تو فلاں بھی کرتے ہیں, میں آپ نے اپنی انٹینٹ تک شو نہیں کی ہے.
تو آئی تھنک کہ گڈ فیتھ میں جو بات ہو رہی ہے وہ تمام چیزیں پوری بھی ہو جائیں گی, ملاقات کرنے والی بات بھی ہو جائے گی. اس پہ بھی میں نے سنا ہے کل پرسوں بھی وزراء کو نیم رضامندی ہے. انتظار صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب رسپونڈ کرنا شروع کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات نوعیت کے جو ہوتے ہیں, جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, جو کورٹ میں جو کچھ بھی ہوا, وہ سیاسی ناپختگی ہے نا ان کی لیڈرشپ کی. اب سیکرٹری جنرل چھوٹی پوسٹ نہیں ہوتی ہے سر. سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریشن کا مالک ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا. تو اگر وہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اتنا انکمپیٹنٹ ہے, سوری ٹو سے, وہ بہت بڑے وکیل ہوں گے یقیناً ہوں گے, لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ اس بات کو کنسیڈ کر کے آتے ہیں تو پیرزادہ قاسم صاحب نے صحیح کہا ہے نا پھر, کہ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے, ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. تو یار یہ آپ مطلب ایک ایسی ایفرٹ کو میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب کی, ناؤ دے آر ایوری بڈی از ویٹنگ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس کرے تاکہ بات آگے بڑھے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا رسپانس کیا ہوگا اس میں چوئی صاحب؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بلاول صاحب کا ایک آئیڈیا, ایک اچھا آئیڈیا سمجھا جا رہا ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی کیسے اس کو دیکھیں؟ اسد, میں ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں اچھا آئیڈیا ہے. اس کا لائحہ عمل یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک میکینزم کریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے 26ویں ترمیم ہو یا حکومت ہو یا پی ٹی آئی کے ریزرو سیٹس ہوں, ان میں سب میں پارٹی رہی ہے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آج میں دہراتا ہوں کہ آپ عمران خان, بلاول صاحب پہلے جو سیاسی اکابرین ہیں, جن میں مولانا صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اس میں محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں, علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز ہیں, یہ دیگر اور بھی لوگ ہیں. ان سے ملاقات کریں اور ان کا پھر موقع دیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور وہ ان کا پیغام یا ان کی بات وہاں تک پہنچائیں. جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے, انفارچونیٹلی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی فیصلہ قائل بھی کر سکے گی. وہ ان کا عمران خان صاحب کو پرسویٹ کرنا یا ان پہ اعتماد کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنا, اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان دوستوں کو شامل کریں اور وہ دوست جا کے پہلے آپ ملیں بلاول صاحب, کیونکہ اپنے ثالث بننا ہے تو ثالث تو پھر دونوں پارٹیوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو ثالثی کے لیے آپ کے خیال میں اس کے لیے جو عمران خان صاحب کا کانسنٹ چاہیے یا ملاقات ہونی ضروری ہے, وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ان کی ملاقات کافی نہیں ہے؟ دیکھیے پوائنٹ آف ویو تو آ ہی جائے گا. دیکھیے آپ ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ان کی, انسٹاپیبل ہوتی رہتی ہیں, آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے, لیکن 12 آور ثابت ہوئی ہیں, تو مطلب ہے کوئی کمی تشنگی تو ہے. میں وہ تشنگی پوری کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بلاول صاحب اکیلے تو یہ نہیں کر سکیں گے, اس کے ساتھ یہ جو اپوزیشن کے اکابرین ہیں ان کو ساتھ میں لے کے تو ایک انڈیور کرنا پڑے گا جس سے جو بد اعتمادی ہے وہ کمی ہو اور لوگ آپس میں بات کریں. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں اعتماد نہ کرنے کی. ان کا پارٹی کے ساتھ جو ہوا, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا, ورکرز ان کی سنبھل لے لیے, الیکشن ان سے چھین لیا گیا, لوگوں کو جو ہے ابھی بھی ہمارا 800 ورکر 26 نومبر کا بیل میں کے لیے ہے, 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں سارے اندر ہیں, بہت ساری ہماری شکایتیں ہیں. تو ان شکایتوں کے ہوتے ہوئے آپ کنسنسس چاہتے ہیں تو سر پھر ایک براڈر ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. اگر بلاول صاحب سب سے پہلے تو اپنی صفوں میں بات کریں, اپنے جو نون لیگ والے ہیں نون سے بات کریں, نواز شریف سے. شہباز شریف صاحب نے تو گو ایڈ دیا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا لیکن دیا, یعنی کہہ رہے صاحب تو اس کہہ رہے کہ ابھی نہیں دیا, لیکن چلو اچھی وہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لیں. دیکھیں یہ سارا گیم ہے. نواز شریف صاحب کو کیوں؟ نہیں, نواز شریف صاحب ہی اس کے آرکیٹیکٹ ہیں موجودہ ہائبرڈ 2.0 کے, وہی اس کے گارنٹر ہیں, وہی سب کچھ کر رہے ہیں, وہ بالکل اس میں سین سے آؤٹ ہیں. یہ بالکل شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں یہ نواز شریف کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر ہیں. پہلے ان سے بات کریں, پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, پھر یہ اپوزیشن سے بات کریں, جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں تو پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے, ورنہ یہ اسٹینڈ اسٹل رہے گا. بالکل صحیح ہے سر. یہ دانیال صاحب یہ ریئلائزیشن تو ویسے حکومت کے ہاں اب موجود ہے, حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں میں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں, کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لائے بغیر شاید کوئی بہت قابل عمل حکمت عملی نہیں بن سکتی جو اس وقت کی ضرورت ہے. اس سے پی ٹی آئی کو تو آن بورڈ لانا چاہیے, تبھی تو یہ دوسری ملاقات کا یا دوسری میٹنگ کا آئیڈیا ہے نا. کسی نے لانا پڑے گا دوسری جماعتوں کو بھی, وہ تو چلے مولانا تو پہلے بھی گئے نا, ہاں چکزئی صاحب نہیں گئے, باقی جماعت
باتوں کو مینگل صاحب نہیں گئے اور پھر باہر آ کے انہوں نے نامیہ اپنا علیحدہ کرا. جی بالکل. تو اب یہ ریئلائزیشن تو حکومت کے ہاں ہے اور اس میں کسی نے ان کو مجبور بھی نہیں کیا کہ آپ دوسری قومی سلامتی کمیٹی کی, یہ خود انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے. تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو چیزیں پری ریکوزٹس ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی, اور پی ٹی آئی جب پہلے دفعہ حکومت میں آئی تو انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ جی ہمیں پھانسی دے دی جائے, یہ وہ ہو جائے. آخرکار ان کو IMF کے پاس جانا پڑا اور اسد عمر صاحب اس سلسلے میں فارغ ہو گئے. اس کے بعد بھی اتنی بڑی غلطی کر کے بھی ان کو بار بار اصرار کیا گیا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو اکنامک معاملات ہیں جس میں خاص طور پہ FBR ہے اور قسم کے ایشوز ہیں, الیکٹریسٹی کا ایشو ہے اور ایشوز ہیں, ان کو سیٹل کریں تاکہ ایک مشترکہ سلسلہ آگے چلو. اس میں بہت بری مطلب فال آؤٹ بھی ہوا. لیڈر آف اپوزیشن جنہوں نے مساق معیشت کی بات کی, شہباز شریف صاحب نے اس وقت, اور انہوں نے منوان رد کر دیا اس چیز کو. کرتے کراتے ہم ڈیفالٹ کے دھارے پہنچ کے جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وہ نہیں مانے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ طاقت میں یا طاقت سے باہر ہے کہ وہ ان کی طبیعت کچھ ایسی ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں جیسے خود فیصل صاحب اور حافظ صاحب بتا رہے ہیں, ان کا کوئی مطلب وزن ہی نہیں ہے. چاہے وہ سلمان صاحب وہ سیکرٹری جنرل ہو, یہ عہدے بھی مطلب برائے نام ہی ہیں سارے. چیئرمین صاحب بھی ان کے برائے نام مطلب یہ عہدہ تھا ایک. سو آپ سمجھ لیں اس بات کو. سو کہنے کا شاید جان بوجھ کے یا جیسے بھی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسی طرف ہم نے جانا ہے کہ دوبارہ سے وہ فضا پیدا کرنی ہے کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی برادری ہے وہ ایک تنازع کی شکل میں سامنے آئے, تو پھر وہ سپورٹ تو نہیں کرنا صورتحال کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت یہ ریپلے ہے, یہ 2.0 ہے. عمران خان فرام اڈیالہ یہ وہی چیزیں ساری دوبارہ کر رہے ہیں. ابھی ان کو سیکھ جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کس دھارے پہ پہنچ گیا, اور وہ پھر اسی طرح کی باتیں کہ جی اپیسمنٹ کریں, جی 40,000 لاکھ اور لا کے ہم ادھر بسا دیں. اب جس دن وہ لوگ آئے تھے یہاں پر اس معاہدے کے تحت, تو نیکسٹ ڈے مجھے یاد ہے ملاکنڈ ڈویژن پوری سڑکوں پہ تھی ہر شہر میں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے, ہمیں کیوں رہنا, یعنی آؤٹ آف ٹچ وتھ ریالٹی. پتہ نہیں خوابوں میں وہ کتاب لکھ دی, کوئی جا کے ادھر دھرنے شرنے دے دیے کہ ہم جانے نہیں دیں گے وغیرہ. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ایک ریالٹی چیک بھی چاہیے ان کو بھی کہ جو حالات ہیں وہ شاید سمجھ سے باہر ہیں ان کے. جی بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات چیت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. حافظ صاحب ایک اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے اور وہ لے کر گئے ہیں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, اور وہ معاملہ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے سے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس حصے میں نام پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے, نام تجویز کیے جائیں اور یہ پروسیس انیشیٹ کیا جائے, جو کہ اس سے پہلے وہ خط بھی لکھ چکے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو, لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو اب وہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے. آپ کے خیال میں یہ آئینی تقاضا ہے کہ فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر اور جو 2 ممبرز ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی مدت پوری ہو گئی ہے, اس کے لیے پروسیس کو انیشیٹ تو کم از کم کیا جائے؟ دیکھیں اسد, صرف میں 1 منٹ پہلے آؤں گا چونکہ بڑا نیشنل سیکیورٹی کا بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ہے. اگر 2-3 دن پہلے پارٹی کے جنرل سیکریٹری گئے تھے تو ڈیفینیٹلی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ جو پارلیمنٹ کی وہ ڈسکس ہوئی ہوگی, اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ میٹنگ ہے, ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہے, یہ ہمارا وے فارورڈ اس کے اندر کیا آنا چاہیے. تو اگر اس کے اندر پولیٹیکلی میچورٹی والا ہوتا تو کہے کہ بھائی بھائی آتے کہ جناب ہم نے اندر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ سوال میں نے ان سے کیا ہے, وہ سب اس کا جواب پیچھے کے لوگ یہ دے رہے ہیں. کل صاحبزادہ صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فارمل انویٹیشن آئے گا تو پھر ہی ہم جا کے ان سے بات کریں گے نا. کہ جب یہ بذات خود گورنمنٹ میں تھے اور انہوں نے فارمل انویٹیشنز دی تھی مختلف پارٹیز کو, تو کیا فارمر پرائم منسٹر ان نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں جاتے تھے؟ وہ کہتے میں نے نہیں جانا, میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, میں نے ان کے سامنے نہیں جانا. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو یہ پالیسی ہے اس کے اندر جتنی دیر تک کلیئرٹی نہیں آ, دیکھیں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ افغان مہاجرین کا فیصلہ ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کہتے ہیں انہیں یہاں رہنا چاہیے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک میس اسکیل کے اوپر جو ہے اپنی جو ہارٹ اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں کے اندر چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی ہمیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. گورنمنٹ کا سٹینس یہ ہے کہ اس جو
بلوچستان کا اور یہ سارا جو ایشو ہے اس کو پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ کر کے ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہماری پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ نہیں آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ میجر ایریاز ہیں جس آپ کے خیال میں یہ تقاضا غلط ہے پی ٹی آئی کا کہ بھائی آپ نے آج ہمیں کل کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے بلایا ہے, ہمیں ایک ملاقات کا موقع دے دیں, ہم اسے ڈسکس کر لیں, کیا یہ تقاضا غلط ہے؟ دیکھیں نا, یہ پھر وہ آگی نا پولیٹیکل امیچورٹی کہ آپ نے نام بھی دے دیے, آپ نے کہا ہمارے یہ بندے 10 کے قریب کنڈیشنل نام دیے تھے کہ ہمیں ملاقات ہوگی تو ہمارے یہ لوگ آئیں گے. اسد ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہے, اس کا تو حل کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں نیشنل سیکورٹی کا ایشو بڑی پولیٹیکل میچورٹی گورنمنٹ نے دکھائی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور سب سے بڑے سٹیک ہولڈر سے ملاقات. سن لینا دیکھیں نا, اس سے زیادہ سیاسی طور پہ آپ نے بات دیکھی سر, نیشنل سیکورٹی میں آپ لوگ نہیں بیٹھے, اگر امریکہ اور طالبان دوحہ میں بیٹھے ہوئے, آپ سی ایم کی پی کے ہمارے ممبران کی باتیں تو سنیں. بلوچستان میں ڈاکٹر مالک صاحب, اختر مینگل, محمود خان اچکزئی, مولانا فضل الرحمان, احمد ولی جو کہ وہاں پہ وہ بلوچستان سے الیکٹڈ ہیں, پی ٹی آئی کے 6 ہم آواز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہم نے آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. وہاں سے نکلے ہیں, اے این پی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے, جے یو آئی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا. سن تو لینا چوری صاحب تسی تو گلوں کا دیکھیں. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کے متعلق پارلیمنٹ کے فلور پہ بار بار پی ٹی آئی نے کہا کہ جی لائیں کیبنٹ, اس کی جو میٹنگ ہے پارلیمنٹ کے اندر آئے اور ہمیں بریف کیا جائے اور ان نکالے نا وہ پچھلے مہینے کے اجلاس, اگر گورنمنٹ نے کر دی ہے تو آپ کی پہلے ہوم ورکنگ تھی گورنمنٹ سے نیگوشیشنز کے اندر, انہوں نے کہا کاغذ ہے, انہوں نے کہا کاغذ کوئی اگر پی ایم ایل این اس جگہ پر ہوتی مولانا اور انہیں نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کو بلاول صاحب سے مشاورت کیے بغیر دعوت دی جاتی کہ آپ ان سے مشاورت نہیں کر سکتے. ایک ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے, انہوں نے آپ کو کہہ دیا. جعفر ایکسپریس بھائی نے پچھلے ہفتے ہوا, فیصل سن لینا یار, فیصل سن لیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے گورنمنٹ کی ڈائیلاگ کے اندر گئے, گورنمنٹ نے کہا کوئی کاغذ ہے, انہوں نے کہا جی کاغذ کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ماہ انگیج ہوتے رہے, انہوں نے کہا کاغذ ہے, کاغذ کوئی نہیں. اور اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کے چیئرمین سے میٹنگ کروا دیں, ہم اس کے اندر آپ میٹنگ کر کے, انہوں نے کہا جی گل ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ بڑی بڑی جو فیصلے ہیں اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی پریپریشنز آتی ہے. ابھی جس طرح ہارون صاحب نے کہا کہ اگر بلاول نے یہ آفر کیا کہ جی ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ گڈ فیتھ آفر ہے, ایک پارٹی نے ایک آفر کی ہے, اس ملک کے ان کے باپ جو ہیں وہ اس ملک کے صدر ہیں اور وہ پوری آپ کی جو فوج ہے اس کے کمانڈر ان چیف ہیں, اگر تو پہلا ریئیکشن یہ آتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں آپ موقع دیں, ہم جانا چاہتے ہیں اور اگلے 10 دن کے اندر آپ ایک میٹنگ رکھ لیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اس چیز کے اندر. اب ہر چیز کے اندر آبسٹیکل کرنا, کریٹ کرنا, میڈیا کے اندر جانا, سوشل میڈیا کو استعمال کرنا. چلیں یہ لاسٹ کامنٹ میں لے لوں ذرا, فیصل صاحب کو جانا ہے. فیصل صاحب یہ لاسٹ کامنٹ ذرا دیتے جائیے کہ یہ جو نقطہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پرسوں ملاقات ہوگی نا سیکرٹری جنرل کی, اب یہ معاملہ اپ کمنگ ایک چیز ہے, انہوں نے مشاورت کر لی ہوگی, کانسنٹ تو آ گیا ہوگا عمران خان کا کس بات پہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ حکومت بلانے پہ غور کر رہی ہے, آپ کی کیا اس پہ رائے ہے؟ بات کر لیں. فیصلہ تو یہ ہوا کہ فیصل نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا, وہ آ گیا آپ کے سامنے. شوگر لانا, تسی لا لو شوگر, تھوڑے شوگر ہو گیا. ویسے فیصلہ ہے نہیں, اثرات کیا مرتب ہوئے, آپ ہائپوتھیٹیکل بات کر دیجیے, بات ہوئی جو بات ہوئی ہے وہ سیکرٹری جنرل نے کہہ دی ہے, وہ نہیں ہوئی ہوگی, اور میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھی کہ جس لیول. اچھا ابھی جس دعوت کا روٹی پکی نہیں تو پہلے اسی کہیں اسی جا کے نال اچار بھی لے کے جائیں گے. وہ بھائی جان پہلے روٹی سے پکاؤ, بندے بلاؤ, پھر گل ہوئے گی, ایجنڈا دے دو. آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے تو آپ کو پبلک سیاسی سپورٹ حاصل رہے گی, ورنہ پارٹی کو 3600 بار بلا لیں, مجھے بلا لیں, میرے ساتھ ایک بندہ نہیں ہے عمران خان نہ ہو تو ٹھیک ہے, باقیوں کا بھی حال میرے سے بھی پتلا ہے ٹھیک ہے. تو سب کا یہ حال ہے, عمران خان صاحب کو انگیج کریں گے. میں نے آپ کو ایک میکنزم. بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ کا شکریہ. میں ہارون صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. یہ شور کر لیں, فرض کیا انہوں نے کہا جی کہ وہ پیرول پہ آنا چاہیے, کہ کیا ان کے جو لیڈر ہے یا فارمر پرائم منسٹر ہے وہ پیرول پہ آ کے ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ جی پہلے یہ چلیں, بالکل صحیح ہے. جی رضا صاحب, اب یہ آپ نے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ تو سن ہی لیا, اور یہ پہلے سے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہیں انگیج کریں, انہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو پیرول پر رہا ہونا چاہیے. سر یہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں, ہمارے بھائیوں کا ہے. پی ٹی آئی کو تو موقف ایک سیکنڈ میں جائے گا, ایک فون کال جائے گی وہ مان جائیں گے. وہ فون کال کو تو ویٹ ہو رہا ہے اصل میں. یہ ساری جو کہانی ہے نا جو فیصل بھائی سنا رہے ہیں, یہ وہاں سے کال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات, میں سنجیدگی یہ ہے کہ اگر جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد 2 یا 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کے بانی نے اس پہ گفتگو ہی نہیں کی؟
یعنی اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے کہ ملک کے اندر اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور وہاں ڈسکس ہو رہا تھا کہ فیصل صاحب نے وکیل رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب یہ لیول آف امپورٹنس ہے ایک نیشنل ایشو کے اوپر. نہیں میرا خیال ہے ان کی ٹویٹس پہ ان کا اس پر اپنے خیالات. میری عرض سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے میرے بھائی. آپ آئسولیشن میں جاتے چلے جا رہے ہیں ہر نیشنل ایشو پہ. میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں. ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے, اس کو ویلکم بھی کریں اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں نا. ابھی تو ایک افتتاح ہوگی, اب تو بات چیت شروع ہوگی. دوسری بات فیصل بھائی, جو بد اعتمادی کی بات ہے نا, اگر بد اعتمادی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے, اگر بد اعتمادی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہے, تو بھائی میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو کلیدی کردار ہے دونوں میں. وہاں تو بد اعتمادی میں ختم ہو گئی, وہاں کس نے آپ کا کنسنسس ڈیولپ کروایا. سو یہ تو پھر نیشنل ایشوز ہے میرے بھائی جی, یہ تو پھر نیشنل ایشو ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ ابھی تک اگر آپ بانی کو چھوڑ بھی دیں, کہیں نہ کہیں تو لیڈرشپ بیٹھی ہوگی جعفر ایکسپریس کے بعد کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایک سیاسی جماعت ہے یار. میں نے آج تک کوئی آپ لوگوں کا کوئی ایسا میٹنگ نہیں سنی کہ آپ کی اعلیٰ قیادت بیٹھ گئی ہو کہ جعفر ایکسپریس کے بعد انہوں نے کوئی دماغ کا استعمال کیا ہو, کوئی میٹنگ کی ہو, کوئی پالیسی بنائی ہو. تو ایک اچھا چلیے وہ بہرحال فیصل صاحب اب نہیں ہے, لیکن جو اس واقعے کے بعد تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس واقعے کا نہ صرف مذمت, آفیشیل مذمت کی گئی ہے. ایک میٹنگ بتا دیں, ایک اجلاس بتا دیں ان کی پارٹی کا ہوا, پارٹی کا ہوا اجلاس. بالکل صحیح ہے. چلیے اجلاس تو شاید نہیں ہوا, لیکن ان کا موقف سامنے آتا رہا. حافظ صاحب آپ ذرا اس سوال پر آ جانا, پھر میں دانیال صاحب سے رائے لیتا ہوں. وہ جو میں نے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک روم کریٹ کیا گیا کہ جتنی دیر تک الیکشن کمیشن نیا نہیں بنے گا اتنی دیر یہ کنٹینیو کریں گے. اور اس وقت بھی یہ جس طرح ہارون بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان, تو یہ اس امینڈمنٹ کا حصہ تھے نا, اس رک جاتے وہاں پہ کہ نہیں جی یہ امینڈمنٹ نہیں ہے, ہمارا الیکشن کمیشن کے ساتھ جھگڑا ہے اور یہ آپ اس کے اندر نہ ڈالیں. دوسرا یہ ہے کہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ تو آئے گا جب آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن آئے. جب چیف الیکشن کمشنر پہلے بھی لگنا تھا تو یہ پیروگیٹو پرائم منسٹر کا تھا, انہوں نے شاہ محمود قریشی سے لیٹر ڈلوا دیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیلے کرتے کا خیر مکمقابے بات پہنچی کہ جی چیف الیکشن کمشنر آپ کا, ایک ممبر میرا, ایک ممبر یہ ہے. ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے, اگر ایک معاملہ آیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کا جو لمیٹیشن ہے وہ پورا ہوا ہے, اس پروسیس کو انیشیٹ کیا جائے. بٹ اب یہ ہے کہ انیشیٹ کرنے کے لیے جو آپ کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ بھی تو ایک اس کے اندر ایک اپنا جسٹر شو کرے نا کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کریں. کیا بیٹھ کے بات کرنا جو ہے وہ صرف میڈیا کے اوپر ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اب ہوا ہے نہیں, اب آ گیا ہے نا, عدالت نے اگلے ماہ کی ایک ڈیٹ کر دی ہے. گورنمنٹ کو سیریسلی کرنا چاہیے, جس کی کانسٹیٹیوشنل ٹینیور جتنا ہے اگر پورا ہوا ہے اس کے مطابق پروسیس کر کے جلدی سے کر کے اس پروسیس کو مکمل کیا جائے. آپ کے خیال میں دانیال صاحب کیا ریلیکٹنس ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی اس پروسیس کو انیشیٹ کرنے میں؟ میرے خیال میں وہ چونکہ یہ کنسلٹیشن ہے تو ساری بات, جیسے یہ صاحب لگے تھے, بعد میں عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو نہیں پتہ یہ نام کہاں سے آیا, اور پھر انہوں نے کنفیس بھی کر دیا کہ یہ نام انہوں نے دیا ہے ان کے بقول. جی ان کے بقول انہوں نے دیا. تو پھر میرا مطلب ہے اتنا رونا دھونا کہ اس بات کا, آپ سمجھ رہے نا میری بات. وہ تو ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو لاوا پکا ہے, یہ جو بھی سب کچھ دیگ تیار کی گئی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے سر. اب تو لیکن آئینی مدت پوری ہو گئی ہے, آئینی مدت پوری ہو گئی. اس میں عموماً ویکیوم تو نہیں ہے, اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی کمیٹی یا کوئی بھی بورڈ جو ہے وہ میئرلی بیکاز آف سم ٹیکنیکل ریزن وہ انفیکچوئل نہیں ہو جاتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کا ایکٹنگ چارج ہو سکتا تھا باقی ممبروں میں سے اور اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا ہے. لیکن نہ ہو تو آئینی تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایکچولی گورنمنٹ شوڈ ٹیک دا لیڈ اور ان کو بیٹھ کے ایک کوئی نام تجویز کر کے جو ان سے نام 3 مانگے, ان سے 3 مانگے, اس کا سارا پروسیس ہے. اگر وہ نہیں مان سکتے تو پھر وہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے. فائنلی گورنمنٹ آلسو ہیز سوے ان دیٹ کیس آلسو الٹیمیٹلی. تو اس میں یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے, اور کوئی ایسا شخص لائیں جن کے اوپر کوئی اعتماد ہو سکے اور پاکستان آگے چل سکے. بہت شکریہ دانیال صاحب, بہت شکریہ حافظ صاحب, رضا ہارون صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.